خوف ہے عمران خان سے, آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے. میں عمران کا دستخط میں لاؤں گا جناب اسپیکر. آئی برنگ اٹ. بلا کرے پاکستان کی یوتھ کا کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کھایا پلٹ دی. تم لوگ خان کے نام سے بھی ڈرتے ہو اور تم لوگ چلے خان کا مقابلہ کرنے. عمران خان وہ ہستی کا نام ہے جو نہ کبھی جھکا ہے اور نہ ہی جھکے گا. عمران خان کے اوپر ظلم کرنے والوں کان کھول کر سن لو, تم لوگ اس کا بدلہ جلد دو گے. عوام کا منڈیٹ چوری کر کے تم لوگوں نے حکومت حاصل کی. آئے ناظرین, سب سے پہلے یہ زبردست اور سنسری خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر بات کریں گے. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. کنڈیشنل سپورٹ. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ آور ہوں گے, آپ حملہ آور ہوں گے آئین پہ, آپ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ طوفانوں کے حوالے کر دیں گے, ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, جن بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں, جن بچوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہیں, جن کارکنوں کے پاس تحریک انصاف کے ہوں, جس پارٹی کے ہوں, حتی MQM کے جو بھی ہیں, جناب اسپیکر, ہم نے آج رات تمام پاکستان گلگت سے لے کر چترال بلوچستان کی ساحلوں تک, جنوب مغرب میں ہم نے تمام پاکستان کے شہراؤں میں ابیب جالب کی اس گیت کو لوگوں سے کہنا ہے کہ سناؤ سارے پاکستان کو. نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. یہ ہم چلائیں گے, آپ کو اپنے کانوں میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی. ہم شہباز کے گھر کے سامنے بجائیں گے, یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے, ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے. آپ کو I will bring it. Let us save پاکستان. پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جناب اسپیکر. کتنے بیوروکریٹ کے گھر کینیڈا میں ہیں, کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں, جناب اسپیکر, بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیں بسم اللہ کریں, توبہ کریں. میں توبہ کرتا ہوں. عمران سے یہ لینا میرا کام اور یہ بھی لینا میرا کام کہ وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کسی کو, وہ کسی کو نہیں پوچھے گا. آئیں ایک دوسرے کو سمجھائیں, آپ بھی بھولیں, ہم بھی بھولتے ہیں, آپ بھی توبہ کر لیں, ہم بھی توبہ کر لیں. تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمست کلندر کا ہے. ہم نے آج سے جناب اسپیکر, ہم نے آج سے شروع کر دیا ہے. ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. ہم ہر گلی ہر کوچے میں ابیب جالب کی وہ بتائیں گے. جناب اسپیکر, پاکستان کی تاریخ اگر اٹھائی جائے تو بننے سے لے کر آج تک, اور پھر عوام کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملا کے اس گناہ بے عزت میں ان کو عوام کا نمائندہ کرا کے کوششیں کی گئی. جناب اسپیکر, 40 سال میں کیا انہوں نے ہمیں دیا. میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا جناب اسپیکر. عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے, جناب اسپیکر, آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا. جناب اسپیکر, خدا کو مانے, ابھی جو آپ کر رہے ہیں, میں مفتی نہیں ہوں, میں آؤں گا ان باتوں پہ, تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا. جناب اسپیکر, ہم مسلمان ہیں, میں سیدھی سادی بات کروں گا. پٹھان آدمی ہوں, نہ مفتی ہوں نہ کچھ ہوں, قرآن شریف کا قاری ہوں. آدم علیہ السلام وہ انسان تھا, وہ تخلیق اللہ پاک کی, جس پہ ملائک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں, یہ خون بہائے گا, بغاوتیں کرے گا. اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. جناب اسپیکر, پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف, اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے. شیطان کو فارغ کر دیا گیا جناب اسپیکر, اور اس کو اور اس کی ہماری نانی, ہماری دادی, ہم سب کی, بابا آدم اور ہماری دادی, ان کو جنت میں رہنے دیا گیا. جناب اسپیکر, ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا, اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا, اس سے محتاط رہیے. جناب اسپیکر, جب انہوں نے لرزش کی, کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی, صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے, نکلو. ان کو بابا آدم سے زیادہ کوئی چیز بنا رہے ہیں؟ نو, کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے, کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر, موسیٰ علیہ السلام, جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے,
اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ، بات کرنی ہے آپ سے۔ اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی جناب اسپیکر، صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا۔ اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے، کیوں جلدی آئے؟ اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں کہ تینی جاؤ، تمہارے پیچھے بغاوت ہو گئی ہے، سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے۔ اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا۔ یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہیں، وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا، اللہ پاک نے کہا ودن 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو۔ وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا، اللہ پاک نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ موسیٰ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ نے اسے معاف کیا۔ یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا، جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم ان کو آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے، کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی۔ ہر آدمی ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا۔ جناب اسپیکر بات یہ ہے، یہ پارلیمنٹ، میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ، قاتل لوگوں کو ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا۔ جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ 4 مثالیں میں دیتا ہوں جناب اسپیکر۔ یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے، نظر نہیں آ رہا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے، وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا، وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا۔ آپ کا آدمی ہے، شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے، اس نے انکار کیا نا بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا، 6000 ووٹوں کا فرق تھا۔ آئی سلوٹ ہم، میرا دوست ہے۔ دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر، یہاں میں نام نہیں لیتا۔ جناب اسپیکر مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی، میں خدا کو حاضر ناظر کان کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا۔ ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر، پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی، ان کے میں نام نہیں لیتا ہوں، میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہوگا، یو نو ایوری تھنگ، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر ہم قرآن کے فالوور ہیں۔ اللہ پاک، میرے بھائی پیچھے آئے والے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد قرآن کریم، بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو۔ عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر، میں نے اسے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ، اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر قومی اسمبلی میں ایسی گفتگو سننے کو ملی جس نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی۔ مقرر نے بڑے سادہ الفاظ میں کہا کہ وہ نہ کوئی مفتی ہیں اور نہ ہی بڑے عالم، لیکن قرآن پاک سے یہ سبق ضرور ملا کہ غلطی کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول فرماتا ہے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں سے بھی لغزشیں ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے جھک کر معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس لیے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جسے قانون سے بالاتر سمجھا جائے، ہر شخص قانون کے سامنے برابر ہونا چاہیے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے موجودہ سیاسی حالات پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ ملک میں آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ طاقت اور عوام کے حقوق کا تحفظ سب سے اہم ہونا چاہیے۔
چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے جس سے آئین مضبوط ہو اور عوام کے حقوق محفوظ ہوں تو اس کی حمایت کی جانی چاہیے، لیکن اگر آئین پر حملہ کیا جائے گا تو پھر خاموش رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مزید تقسیم اور نفرت کی سیاست کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک اور قوم کے مفاد کو سب سے اوپر رکھنا ہوگا۔ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔